بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ حاضرین محترم، اللہ رب العالمین نے اپنے پاک کلام قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ۔ سب سے پہلے اس آیت کا ترجمہ اور پس و پیش منظر سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان یہودیوں نے کہا کہ ہمارے دل لپٹے ہوئے ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ لعنت ہے ان پر اللہ کی ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون، پس تھوڑے ہیں وہ جو ایمان لے آئیں۔ اس آیت کا پس و پیش منظر یہ ہے کہ جب صحابہ کرام یہودیوں کو اسلام کے حوالے سے تبلیغ کرتے، اسلام کے حوالے سے بتاتے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بھی ان یہودیوں کو اسلام کے حوالے سے تبلیغ فرماتے، ان کو بتاتے، تو وہ لوگ سچ اور حق کی جو بات ہے اس کو ماننے کی بجائے ہٹ دھرمی پہ اتر آتے، استہزاء اور مذاق پہ اتر آتے، اور وہ کہتے کہ آپ لوگ ہمیں تبلیغ نہ کریں، آپ لوگ ہمیں تبلیغ کرتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ وہ کہتے کہ ہمارے دل جو ہیں یہ غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، جس طرح کوئی چیز کپڑے میں لپٹی ہوئی ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے، باہر والی چیز اس پر اثر نہیں کر سکتی ہے، تو وہ کہتے تھے ہمارے دل بھی لپٹے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے دل اللہ کی رحمت میں، اللہ کی خاص عطا میں لپٹے ہوئے ہیں، اب ان تک کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہتے کہ ہمیں نعوذ باللہ تمہارے اسلام کی، تمہارے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہاری نیکی کی تبلیغ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے دل جو ہے یہ چھپے ہوئے ہیں، محفوظ ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جواب دیا کہ یہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل چھپے ہوئے ہیں، فرمایا دل چھپے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی لعنت ہے ان کے کفر کی وجہ سے، ایمان ان کو جو نصیب نہیں ہو رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، ورنہ اگر اللہ کی رحمت ہوتی تو ایمان نصیب ہو جاتا۔ حاضرین محترم، احادیث پاک اس بات پر شاہد و عادل ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کچھ صحابہ وہ ہوتے تھے کہ جو حضور علیہ السلام کو دیکھتے اور دیکھتے ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ مثلا حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے مناظر اور بحث کرنے والے تھے۔ مدینے میں جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جاؤ تفتیش کر کے آؤ کہ یہ جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے یہ کون ہیں، کیا کہتے ہیں۔ تو وہ بھائی جب ان کے تفتیش کر کے گئے تو وہ بڑے متاثر ہوئے، تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ میں جاتا ہوں، میں دیکھ کے آتا ہوں۔ جب یہ آئے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان موجود تھے، حضرت عبداللہ ابن سلام نے جیسے ہی دیکھا فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، سبحان اللہ، خود بخود کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عبداللہ بن سلام ہو؟ عرض کی جی یا رسول اللہ۔ فرمایا تم تو بڑے بحث کرنے والے تھے، تم نے نہ کوئی اسلام کی حقانیت کی دلیل مانگی، نہ ہی مجھ سے کوئی معجزہ مانگا، ایسے ہی کیسے مسلمان ہو گئے؟ عرض کی یا رسول اللہ، جب میری پہلی نظر آپ کے چہرے پہ پڑی تو میرے دل نے گواہی دی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا ہے، سبحان اللہ۔ میری پہلی نظر جب آپ کے چہرے پہ پڑی تو میرے دل نے گواہی دی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا ہے، لہذا میرے دل نے گواہی دی کہ آپ سچے ہیں، تو فوراً میں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ ایسے خوش نصیب بھی لوگ موجود تھے، ایسے صحابہ بھی موجود تھے جو حضور علیہ السلام کو دیکھتے اور دیکھتے ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے۔ کچھ وہ ہوتے کہ جن کو حضور علیہ السلام تبلیغ کرتے، صحابہ کرام تبلیغ کرتے، تبلیغ کے نتیجے میں وہ مسلمان ہوتے، اور کچھ وہ ہوتے
کہ جو معجزات طلب کرتے، معجزات دیکھتے، پھر مسلمان ہو جاتے. اور ان کفار میں کچھ بدبخت ایسے بھی تھے جو دیکھ کے بھی ایمان ان کو نصیب نہیں ہوتا تھا، تبلیغ سن کے بھی نصیب نہیں ہوتا تھا، معجزہ دیکھ کے بھی نصیب نہیں ہوتا تھا. اور یہ وہی لوگ تھے. اور پھر الٹا شرمندہ نہیں ہوتے تھے، علیحدہ بیٹھ کے پریشان نہیں ہوتے تھے کہ ہمیں ایمان نصیب نہیں ہو رہا، ہمارا کیا بنے گا. نہیں، بلکہ وہ فخر کرتے تھے کہ ہمارے دلوں میں دیکھو ان کی باتیں اثر نہیں کرتی ہیں، اس پہ وہ فخر کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ فخر کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی لعنت ہے تم پر، جس کی وجہ سے تمہیں ایمان نصیب نہیں ہو رہا. حاضرین محترم، لفظ لعنت جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے فلاں شخص کو رحمت سے دور کر دیا ہے. لعنت کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے دور کرنا. اگر یہ کہا جائے کہ اللہ نے فلاں کافر پہ لعنت کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کو رحمت سے دور کر دیا ہے. اب اس شخص سے بڑا بدبخت اور کون ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے. اور اگر کسی بندے کی طرف لعنت کی نسبت کی جائے تو پھر مطلب ہوتا ہے رحمت سے دور کرنے کی دعا کرنا. یعنی جب بندہ کہتا ہے نا کہ تجھ پہ لعنت ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، یعنی محروم ہو جائے. تو اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان پر لعنت کرے. لعنت صرف کافر کے لیے جائز ہے، مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. بہرحال اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایمان نصیب نہ ہونا یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ ان پر اللہ کی لعنت ہے. اور فرمایا اور اللہ کی لعنت کیوں ہے؟ ان کے کفر کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے. اور فرمایا فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، ان میں سے تھوڑے ہی ہیں جن کو ایمان نصیب ہوتا ہے، زیادہ کو ایمان نصیب نہیں ہوتا. حاضرین محترم، یہ تو اس آیت کا ترجمہ اور خلاصہ تھا. بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے ہم لوگوں پر کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم سے ہمیں ایمان نصیب ہو گیا ہے. ورنہ بڑے بڑے لوگ جنہوں نے رسول اللہ کی زیارت کی، رسول اللہ کے معجزات دیکھے، رسول اللہ کی تعلیمات کو سنا، ایمان نصیب نہیں ہوا. ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کی زیارت نہیں کی، معجزات کو نہیں دیکھا، صرف رسول اللہ کا نام سنا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دوسرے لوگوں کے ذریعے سے سنا اور مان گئے. اسی لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے ایک دفعہ پوچھا، یا رسول اللہ سب سے زیادہ مضبوط کن لوگوں کا ایمان ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگ جو میرے بعد آئیں گے، مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن میرے صحابہ تم سے بھی زیادہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہوں گے. تو بات یہ ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے کرم اور مہربانی سے ہمیں ایمان نصیب کیا ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، ایمان کی قدر کریں، اپنے دلوں میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو زندہ رکھیں اور اطاعت جو ہے رسول اللہ کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت کو لازم پکڑیں. دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ.